أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. آپ فرما دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کی برائی سے جس کو اس نے پیدا کیا، اور رات کی برائی سے جب وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کی برائی سے اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرے. من شر غاسق اذا وقب. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اس سورہ میں چار چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور ان چار چیزوں کی برائی سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو پیدا کیا اور اس کے اندر بعضوں کے لیے برائی ہے، تکلیف ہے. مثلاً سانپ کو اللہ نے پیدا فرمایا، اس کی برائی یہ ہے کہ وہ ڈس لے، تو آدمی کو اس سے پناہ مانگنا چاہیے. صرف ایک نہیں، یہ تو میں نے مثال کے طور پہ عرض کیا ہے، ایسی سینکڑوں چیزیں ہیں. اور خاص طور سے رات کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ رات کے اندھیرے میں برائیاں پھیلتی ہیں. انسانوں کے لیے بھی اور انسانوں کے علاوہ جو دوسرے ہیں ان کے لیے بھی. انسانوں میں جن کو برائیوں کی عادت ہے، کسی کو چوری کی عادت ہے، کسی کو بدکاری کی عادت ہے، کسی کو اور دوسری عادتیں ہیں، وہ دن کی بجائے رات کا حصہ اس کے لیے زیادہ پسند کرتے ہیں. جانوروں کی بات کی جائے تو آپ دیکھیں گے کہ درندے اور چیر پھاڑ کرنے والے جو جانور ہیں وہ بھی دن کی بجائے رات کو ہی زیادہ نکلتے ہیں. انسانوں کے علاوہ اگر دوسری مخلوق کی بات کریں،
شیاطین کی بات کریں تو شیاطین بھی سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ساتھ ہی غول بنا بنا کے نکلتے ہیں۔ اسی لیے ایک آدھ حدیث میں آیا ہے کہ شام کے وقت اپنے بچوں کو زیادہ کھلے میں مت لے جاؤ، اور کیونکہ شیاطین غول بنا بنا کے وہ نکلتے ہیں اور اپنا اثر ڈالتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کی برائی سے۔ تذکرہ یہاں پر عورتوں کا کیا ہے۔ ایک تو حالانکہ جادو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید نے کیا تھا، وہ تو مرد تھا، لیکن روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیٹیاں بھی شامل تھیں، اور نفاثات میں اسی کا ذکر کیا گیا ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ جادو کا تعلق شیاطین سے ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو تھوڑی سی چھوٹ دے رکھی ہے۔ تو پھر شیاطین اپنا اثر ڈالتے ہیں اور جادوگر اسی اعتبار سے اپنا کام کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جادو کے ذریعے کسی چیز کی حقیقت بدلتی ہے کہ نہیں بدلتی ہے۔ آپ نے میلوں میں، سڑک کے کناروں میں دیکھا ہوگا کہ مداری اور جادوگر اپنا کھیل جب دکھاتے ہیں تو سادے کاغذ کو نوٹ بناتے ہوئے دکھاتے ہیں، یا مٹی سے اور گرد سے جو ہے سکہ بناتے ہوئے دکھاتے ہیں۔ لیکن ایک چیز پہ غور نہیں کیا تماشا دیکھنے والوں نے کہ اگر واقعتاً اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ یہ سادے کاغذ سے نوٹ بنا لے، تو روڈ کے کنارے بیٹھ کے 4 پیسوں کے لیے یہ تماشا کیوں دکھا رہا ہے؟ گھر میں بیٹھ کے ہی کیوں نہیں بنا لیتا؟ سڑک کے کنارے جب مٹی سے یہ سکہ بنا سکتا ہے تو اپنے گھر کے اندر بھی یہ سکوں کا ڈھیر لگا سکتا ہے۔ تو یہاں سے ایک بات سمجھنی چاہیے کہ جادو کے ذریعے چیزوں کی شکل بدلی ہوئی دکھائی دیتی ہے جو وہ دکھانا چاہتا ہے، لیکن چیزوں کی حقیقت بدلتی نہیں ہے، جو ہے وہ اپنی اصلی جگہ پر رہتی ہے۔ سب سے بڑا جادو کا مقابلہ ہوا تھا فرعون کے دربار میں، جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے جادوگروں کو بلایا تھا۔ جادوگروں نے کیا کیا؟ بڑے بڑے رسے پھینک دیے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سامنے بڑے بڑے اژدہے دوڑ رہے ہیں۔ لیکن قرآن نے جو اس کو بیان کیا ہے وہ کہا یخیل الیہم من سحرہم انہا تسعی، ان کے جادو کی وجہ سے ایسا لگتا تھا کہ وہ دوڑ رہے ہیں، حقیقتاً وہ رسے سانپوں میں تبدیل نہیں ہوئے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا وَاسْتَرْحَبُوا أَعْيُنَ النَّاسِ، انہوں نے گویا لوگوں کی نظریں باندھ دی تھی۔ نظریں باندھ دی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ دکھانا چاہ رہے تھے وہی دیکھنے والوں کو نظر آ رہا تھا،
لیکن چیزیں اپنی جگہ جوں کی توں رہی تھیں۔ اب چونکہ شیطانی اثر سے ہی صحیح تھوڑی سی چھوٹ اس کو دی گئی ہے، اس لیے وہ پریشان کرتے ہیں اور اس کا کچھ اثر بھی ہوتا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہوا۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم میری پناہ میں آ جاؤ، اور جب میری پناہ میں آ جاؤ گے تو پھر کسی کا جادو کوئی کام نہیں کرے گا۔ آگے فرمایا من شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والے کی برائی سے بھی پناہ مانگو اور میری پناہ میں آ جاؤ جب وہ حسد کرے۔ حسد کہتے کس کو؟ حسد کہتے ہیں کسی کی نعمت کا ختم ہو جانے، کسی کے نعمت کے ختم ہو جانے کی تمنا کرنا۔ فلاں کے پاس کیوں ہے وہ اس کے پاس نہ رہے، اس کا نام ہے حسد، جس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں جلنا۔ یہ انتہائی بری چیز ہے اور اسلام میں جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ البتہ اسی کی طرح کی ایک دوسری چیز ہے، وہ حلال ہے، اس کو کہتے ہیں غبطہ اور رشک۔ عربی میں غبطہ کہتے ہیں اور اردو اور فارسی میں اس کو رشک بولتے ہیں۔ رشک کا مطلب کیا ہے؟ سامنے والے کے پاس جو نعمت ہے وہ تو رہے، ویسی ہی مجھ کو بھی مل جائے۔ سامنے والے کے پاس جو ہے وہ ختم ہو جائے، اس کا نام ہے حسد، اور یہ حسد جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ سب سے پہلے حسد کرنے والا جو شخص ہوا وہ ہوا ابلیس، جس نے حضرت آدم علیہ السلام کے مقام پر اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو عزت عطا فرمائی اس پر جل اٹھا کہ ان کو وہ عزت کیوں ملی، وہ عزت ان کو نہیں ملنی چاہیے تھی۔ اچھا، ایک بات اور سمجھنا چاہیے کہ جس کے بارے میں حسد کیا جاتا ہے اس کو نقصان پہنچے یا نہ پہنچے، سب سے پہلا نقصان حسد کرنے والے کو ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ سمجھو کہ دیگچی کا پانی گرم ہو یا نہ ہو، سب سے پہلے تو چولہا ہی گرم ہوتا ہے۔ دوسرے تک اس کا اثر پہنچنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ کبھی کبھی عجیب تماشا بھی سامنے میں آتا ہے۔ لطیفے کے طور پہ ایک واقعہ سنا، ایک آدمی کی دکان تھی، وہ چل رہی تھی خوب اچھی طریقے سے، دوسرے آدمی نے لا کے اس کے سامنے کی دکان کھول دی، اب گراہک بڑھ گئے۔ اچھا، اس کا سلوک بھی اچھا تھا تو آہستہ آہستہ ادھر جانے لگے، اب بکری اس کی زیادہ ہونے لگی اور اس کی بکری کم ہونے لگی۔ بڑا پریشان یہاں وہاں، تو کسی کے پاس گیا تو اس پنڈت نے بتایا اس کو
کہ تم ایسا کرو کہ اتنی مرتبہ تم جاپ کرو، اتنی لاکھ مرتبہ، تو کیا ہوگا؟ بھگوان تم کو درشن دیں گے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، کوئی دقت نہیں، دقت ہوگی، پریشانی ہوگی، جاپ ہی نہ کرنا پڑے گا، سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اب وہ تیار ہو گیا، اتنی مرتبہ جاپ اس نے پورا کیا تو بھگوان کے درشن ہو گئے اس کو۔ اس نے کہا کہ کیا مانگتا ہے؟ اب یہ کچھ مانگنے والا ہی تھا کہ اس نے کہا، وہ جو بھگوان تھا اس نے کہا کہ مگر ایک بات سمجھ لے، جتنا تجھ کو دوں گا اس کا دگنا سامنے والے کو دوں گا۔ کیا عجیب تماشا ہے، ساری محنت میں کروں اور جس کے لیے میں کر رہا ہوں اس کا الٹا ہو رہا ہے۔ میں اگر مانگ بھی رہا ہوں تو بول رہے ہیں کہ سامنے والوں کو دگنا ملے گا۔ سوچ میں ڈوب گیا، ایک اپائے کیا، کہا بس ایک اپائے ہے، ٹھیک ہے۔ کہا ٹھیک ہے، پکی بات بولو، بھگوان جو بولتے ہو کرو گے نا؟ کہہ رہے میں جھوٹ بولوں گا تو سچ کون بولے گا؟ بالکل میں وچن دیتا ہوں کہ جو مانگو گے ملے گا۔ کہ بھگوان میری ایک آنکھ پھوڑ دو، سامنے والی کی دونوں پھوٹ جائے۔ حالانکہ سامنے والے کی پھوٹے یا نہ پھوٹے، مفت میں بیکار میں جو اپنی ایک اچھی آنکھ ہے، صرف دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنی آنکھ بھی ضائع کر رہا ہے۔ یہ اس لیے چار چیزیں ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزوں کو پیدا کیا اور ان کے برے اثرات ہیں ان سے پناہ مانگنا، نمبر ایک۔ رات کا اندھیرا جب گہرا ہو جائے تو اس کی برائی سے پناہ مانگنا۔ اور یہ جو جادوگر ہیں یا جادوگرنیاں ہیں اور ان کو شوق ہوتا ہے اور وہ خواہ لوگوں کو، حالانکہ ملتا اس کو بھی کچھ نہیں ہے، لیکن بعض لوگوں کی فطرت ہوتی ہے کسی کو نقصان پہنچا کے لطف آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم ان جادوگر اور جادوگرنیوں سے بھی میری پناہ میں آ جاؤ۔ اور چوتھی چیز ہے کہ کوئی آدمی حسد کرے تو اس حسد کی وجہ سے بھی پریشانی ہوتی ہے انسانوں کو۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس حسد کرنے والے کے حسد سے بھی میری پناہ میں آ جاؤ۔ چار چیزیں تھیں اور چار چیزوں سے پناہ کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دو صورتیں ایسی ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، جو مجھ سے پہلے اور کسی نبی کے اوپر نہیں اتری، اور جو آسمانی کتابیں ہیں ان میں ان کی طرح کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی کہ اس سے پہلے والی صورت یعنی قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس کو 3 مرتبہ پڑھ کے اور اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اور سر اور چہرے پر اور سینے پر، جسم پر جہاں تک ہاتھ جائے پھیر لیا کرو۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صبح شام تو ایسا کرتے ہی تھے، بستر پر آرام کے لیے تشریف لاتے تھے تو اس وقت بھی ایسا کیا کرتے تھے۔ اگلی سورہ ہے سورہ ناس، اور یہ بھی مکی سورہ ہے۔ تفسیر میں کچھ باتیں میں عرض کر چکا ہوں۔ وہی پناہ مانگنے کا حکم جو ہے
جو پہلی صورت میں ہے یعنی قل اعوذ برب الفلق میں، بالکل اسی طریقے سے پناہ مانگنے کا حکم یہاں بھی ہے۔ انداز بدلا ہوا ہے، وہاں فرمایا تھا کہ صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، اور یہاں فرمایا گیا کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ ادھر سے کہو یا ادھر سے کہو، ساری چیز تو اس کی ملکیت میں ہے، سب کا رب تو وہی ہے۔ درختوں کے بارے میں کہو تو اس کا رب بھی وہی ہے، اور پہاڑوں کے بارے میں بولو تو پہاڑوں کا رب بھی وہی ہے، سورج کا، چاند کا، ستاروں کا، ایک ذرہ بھی اٹھا کے دیکھو تو ہر ایک کا رب وہی ہے۔ اب اپنے اپنے انداز سے اللہ رب العزت نے کہیں اس طرح فرمایا، کہیں اس طرح فرمایا۔ قل، آپ فرما دیجئے، اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، برب الناس، لوگوں کے رب کی، ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی۔ وہاں سورہ فاتحہ میں فرمایا گیا تھا مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، اور وہاں اس کو ملک یوم الدین بھی پڑھا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن کا بادشاہ ہے۔ حکم کے اعتبار سے جیسے مالک کا حکم چلتا ہے تو اپنی سلطنت پر بادشاہ کا حکم چلتا ہے، اور کوئی بھی اس حکم کے خلاف نہیں جا سکتا۔ ادھر حقیقت دیکھیں آپ تو صرف انسانوں کا بادشاہ نہیں ہے، بلکہ کائنات کا بادشاہ ہے، بنایا ہوا اسی کا ہے، ملکیت اسی کی ہے، مالک بھی وہی ہے اور حاکم بھی وہی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو پہلے انسان ختم ہوں گے، پھر دنیا کی ایک ایک چیز ختم ہوگی، پہاڑ روئی کے گالے کی طرح اڑنے لگیں گے، ساری چیزیں ٹوٹ پھوٹ کے بکھر جائیں گی، آسمان کے سورج چاند ستارے یہ سب بکھر جائیں گے، پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت سوال کرے گا کہ اسرافیل کون بچا ہے؟ کہا فرشتے بچے ہوئے ہیں، کہا وہ بھی ختم ہو جائیں، وہ بھی نہیں رہیں گے۔ کہا اب کون بچا ہے؟ کہا آپ کے جو مقرب فرشتے ہیں وہ بچے ہوئے ہیں، کہا وہ بھی ختم ہو جائے۔ کہا اب اور کون بچا ہے؟ کہا آپ کا یہ بندہ اسرافیل ہے اور آپ کی ذات ہے، کہا تو بھی جا۔ اب اکیلا صرف پروردگار عالم رہ جائے گا، اور جب اکیلا پروردگار عالم رہ جائے گا تو وہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے، آج کس کی بادشاہی ہے؟ جتنے یہ بڑے بڑے دندنا رہے تھے، زمین میری اور دریا میرا اور پہاڑ میرے اور جنگل میرے، کون ہے آج، کون بادشاہ ہے؟ لمن الملک اليوم، کوئی ہو تب نہ بولے، تو سب فنا ہو چکے، کوئی ہے ہی نہیں، تو اپنا ہی سوال کرے گا اور اپنے سوال کا پھر اپنا ہی جواب دے گا خود ہی۔ وہ کہے گا للہ الواحد القہار، آج اس اللہ کی حکومت ہے جو اکیلا ہے اور زبردست ہے۔ فرمایا ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ الہ الناس،
لوگوں کے معبود کی پناہ میں آ جاؤ۔ حقیقت الہ مانے معبود، ناس مانے لوگ، الہ الناس لوگوں کے معبود کی پناہ میں آ جاؤ۔ کس چیز سے؟ یہاں پر جو تذکرہ کیا گیا ہے، اوپر میں جو تذکرہ کیا گیا تھا وہ جادوگروں کا کیا گیا تھا، اور یہاں اس سورہ میں جو تذکرہ کیا گیا ہے وہ جنوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، شیاطین کا۔ اس وسوسہ ڈالنے والے کی برائی سے جو چھپا ہوا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اب اس کا کام الگ ہے۔ وسوسہ ڈالنے کا مطلب یہ ہے، اگر میں اردو میں آپ کے سامنے کہوں ٹھیٹھ میں تو کہو دھیان بھٹکانا، حقیقت سے پھیرنا، موڑنا۔ اب نماز شروع کی، وسوسہ شروع ہو گیا اس کا، کچھ دیر تک تو ٹھیک، اس کے بعد جو دھیان دوسری طرف گیا تو 4 رکعت ہوئی کہ 3 رکعت ہوئی، یہ اس کے وسوسوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ابلیس مچھر کی سونڈ کی طرح انسان کے دل پر گاڑے ہوا بیٹھا ہے۔ اب اس کو اگر اللہ کے ذکر میں مشغول دیکھتا ہے تو ہٹا لیتا ہے، اور اگر اس کو اللہ کے ذکر سے غافل دیکھتا ہے تو پھر وہ سونڈ گاڑ کے اور وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے، وہ طرح طرح کے خیالات میں۔ تو اس سے حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اس شیطان کے وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے اور اس کی برائی سے تم میری پناہ میں آ جاؤ، میں تو لوگوں کا رب ہوں، بادشاہ ہوں، اور میں تمہاری حفاظت میں آ جاؤں گا تو پھر ابلیس کیا کر پائے گا؟ پوری فوج کچھ نہیں کر پائے گا۔ خود ابلیس نے اقرار کیا ہے، جس کو اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ یا اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، ان عبادی، جو میرے بندے ہوں گے، جن کے دل میں میرا خیال ہوگا، جو مجھ کو یاد کرتے ہوں گے، ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ من الجنۃ والناس، یہ جنوں میں سے ہوں یا آدمیوں میں سے، انسانوں میں سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیاطین صرف وہی نہیں ہیں جو نظروں سے غائب ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جس کو اصل میں ہم شیطان اور ابلیس کہیے، بلکہ ہر وہ آدمی جو حق کو چھوڑ کے باطل کے راستے پہ چل پڑا ہے اور اڑا ہوا ہے، وہ بھی شیطان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو لگایا ہے نیک لوگوں کے پیچھے۔ یہاں تک کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ہستیاں ہیں، ان کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے شیطانوں کو لگایا ہے۔
قرآن کریم کے 8ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن لگایا، شیاطین الانس والجن، شیطانوں کو دشمن بنا کے ان کے پیچھے لگایا، الانس والجن، کچھ شیطان انسانوں میں سے ہیں اور کچھ شیطان جنوں میں سے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شیطان، جس انسان کا گہرا تعلق شیطان سے ہو جائے اور بھلے کام کی دشمنی پہ آمادہ ہو جائے تو وہ بھی شیطان ہے۔ ان سب سے پناہ مانگنے کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے، اور یہ دونوں صورتیں نازل فرما کر امت پہ بڑا احسان کیا ہے کہ بندہ اگر باہری برائیوں سے اور اندر کی برائیوں سے اگر پناہ چاہتا ہو اور واقعتاً پناہ چاہتا ہو تو اپنے رب اور اپنے مالک کی پناہ میں آ جائے، پھر اس کے اوپر انشاءاللہ کسی کا کوئی زور نہیں چل پائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔